اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابھی ایک بریلویوں سے بات ہوئی ہے میری، کیونکہ کثرت سے بریلویت آ رہے ہیں اور ان کو سب سے زیادہ تعصب، سب سے زیادہ دشمنی اس خاکسار سے ہے۔ کیوں؟ آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے، مگر پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ جو نئے ناظرین ہیں جو آتے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے۔ کیونکہ 6-7 سال 8 سال بریلیت میں رہنے کے بعد، اور کافی سال 10 سال سے اوپر ہی ہو گئے بریلیت میں رہنے کے بعد، اب میں نے حق کو قبول کیا ہے۔ نازبیت سے میں ہٹ کر حق کی طرف آیا ہوں، کیونکہ بریلویت میں نازبیت کوڑ کے بالکل معجون مرکب بن چکی ہے، اور وہ معاویہ اور اس کے اہل خانہ سے محبت کرتے ہیں، مودت رکھتے ہیں، اور معاویہ کے نعرہ، معاویہ کے ترانے پڑھنے کو بہت قائل ہیں، اور اس جیسے جو ہے لوگ اس کے نعرے لگاتے ہیں، اس معاویہ جیسے لوگوں کو اس کے جو ہے ترانے پڑھتے ہیں، اس کو صحابی اور رسول بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو قاتل اور مقتول کے اندر فرق ہی نہیں معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا اس چیز کا جو ہے تقابل کریں گے وہ؟ اب آپ دیکھیے، میں نے کہا کہ مولا مرتضیٰ کے اوپر جو ہے حیدر کرار کے اوپر لوگ سب و شتم کرتے تھے، گالی دیتے تھے، تو میں نے مشہور و معروف کتاب صحیح مسلم کی وہی عبارتیں میں نے پیش کی، جو ما منع کان تسب ابا تراب، کیا تمہیں کیا چیز روکتی ہے، کیا چیز سے تم روکتے ہو جو ابو تراب کو گالی نہیں دیتے ہو؟ اب یہاں جو ہے سبا یا سبو جو لفظ آئے ہیں بطور گالی ہی کے زیادہ تر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بخاری کے اندر آپ دیکھیں گے تو سبا سبو ملے گا۔ صحابہ کے آپس میں جو ہے تناقضات جو معاملہ ہوگا، حضرت عباس، حضرت مولا علی کے جو تناقضات جو بخاری کے اندر، اس میں سبا کا لفظ آیا تو بطور تنقید کیا آیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ بطور تنقید آیا ہے، بطور تنقید آیا، اور یہاں پہ جو آیا ہے وہ گالی کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، گالی کے لیے۔ اس کی شروحات لکھنے والے لوگوں نے بڑی دیانت داری سے مکاری کی ہے، مکاری بھی بڑی دیانت داری سے کی ہے۔ اس کی شروحات لکھنے والے نے یہ بات، علامہ نووی نے یہ بات کہہ دی کہ اس میں تو معاویہ کے فضائل ہیں، اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کو دعا دیں تو یا کسی کو کے اوپر جو ہے دعائے ضرر کرے تو اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بات لا کر جان چھڑانے کی کوشش کی ہے، مگر صریح لفظ مسلم کی موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ کو کہا تھا کہ اس کا پیٹ نہ بھرے، اور معاویہ مولا علی کو گالی دیتا تھا۔ اب اس کو تنقید کے معاملے میں لیا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر یہاں پہ جتنے بھی لوگ لکھنے والے تھے، اس کے ترجمہ کرنے والے تھے، سب نے گالی لکھا ہے، سب نے گالی لکھا ہے۔ سبا سبو کا مطلب گالی لکھا ہے۔ یہاں پہ مولا علی کے لیے حکم دیتا تھا وہ گالی دو۔ اب بتائیں، آپ اس کی شرح آپ دیکھ رہے ہوں گے، اوپر مسلم کی لکھی ہے کتاب، یہ جو ہے مسلم شریف ہے، اس میں خود لکھا سعد ابن ابی وقاص سے۔ اب آپ دوسری جگہ پہ دیکھیے، یہ ہے البدایہ والنہایہ ابن تاریخ ابن کثیر کے اندر لکھا ہے، وہ مولا علی پہ شب و شتم کرتا تھا، گالی دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ دوسری جو اب آپ اسکرین پہ حوالہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے جو ہے ریاض النظرہ، اس میں بھی یہ بات لکھی، مولا علی کو گالی دیتا تھا۔ جتنے لوگوں نے ترجمہ کرنے والے نے بھی یہی لکھا ہے، گالی دینا۔ اب بتائیں اس میں کیا غلطی؟ شروحات لکھنے والے نے، اس کی سب سے مشہور و معروف شروحات لکھنے والے نے شرح مفہم، علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے، اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ بنو امیہ کا پیٹ اصول تھا کہ مولا علی کو گالی دیں وہ سب سے پہلے۔ اب بتائیں، یہ اتنے حوالے میں نے سرسری طور پہ پیش کر دیے، ورنہ 70 سے زیادہ حوالے ہیں معاویہ کی جو ہے گالی دینے کے بارے میں۔ معاویہ دلواتا تھا، خود بھی دیتا تھا، تو اس کے لیے تعویل ان کے پاس نہیں بچتی ہے۔ وہی بخاری کی حدیث لے کے آتے ہیں، حضرت علی سے عباس کا تناقضات ہو گیا، ان میں سبا سبو کے لفظ نکل گئے، بطور تنقید کے لیے آئے ہیں، بطور جو ہے سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ چاچا تھے، انہوں نے بطور سمجھانے کے لیے تنقید کیا۔ یہاں پہ جو آیا ہے یہ تو گالی کے لیے آیا ہے۔ اس کی شروحات لکھنے والوں نے دیانت داری سے جو ہے مکاری کی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ نازبی تھے یہ سب لوگ زیادہ تر، کثیر تعداد میں، اس وجہ سے جو ہے یہ بات انہوں نے لکھ دی ہے۔ حالانکہ معاویہ کے فضائل میں کوئی حدیث بھی نہیں ہے، نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے، نہ کوئی دکھا سکتا ہے۔ ٹھیک، تو پتہ چل گیا آپ لوگوں کو۔ تو ایسے سے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بھی بات ہو گیا کہ ہر وہابی دیوبندیوں کو یہ کہتے رہتے ہیں کافر ہے، کافر سے مصافحہ، اس سے سلام دعا کرنا، بالکل یہ غلط ہے فتویٰ، اور ان لوگوں نے خود ہی جو ہے اپنا سارا مسئلہ خراب کر کے رکھا ہے۔ یہ خود ہی نہیں جانتے، عوام الناس کو بھی دیوبندی کروا دی، بیچارہ چھولے بیچتا ہے، پکوڑی بیچتا ہے، یا پھر مسجد کے بغل میں رہتا ہے، گھر بنا ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، وہ بھی دیوبندی وہابی، اس سے سلام کلام دعا مصافحہ کرنا سب منع، اس کی شادی بیاہ میں جانا منع، اس کو بھی وہابی قرار دے کے کافر قرار دے دیا۔ اب یہ دیکھیے تفسیر نعیمیہ کے اندر کیا لکھا ہے، جو
पूरी वाक़या इसमें पढ़ लीजिए। उन्हीं को देवबंदी जो है काफिर है, जो इनकी इबारत पर इत्तला होने के बाद भी जो है कुफ्र में शक करे वो काफिर है। ठीक है, तो इन लोगों के अपने घर का उसूल नहीं मालूम, इन लोगों को ये दूसरों को बताए चलते हैं। खुद ही के घर का उसूल नहीं मालूम है, खुद ही के घर की तहकीक नहीं है, और दूसरों को जो है ये तहकीक से मुज़य्यन करते हैं, तहकीक से जो है आरास्ता करते हैं ये। ठीक है, खुद ही के पास बेचारे के पास तहकीक नहीं है। इस ऑडियो को सुने और दूर तक शेयर करें। आप लोगों का ताउन, हम लोगों को जो आप लोगों की जो है मदद, आप लोगों की जो इमदाद, ये हम लोगों के काम आएगी। ये चैनल और प्रमोट होगा, हक्कानियत लोगों तक और जाएगी। उनका करम कहाँ है? किसका नंबर है? आपका नंबर है ये? हेलो जी अख्तर साहब। जी बोले ना, आपकी आवाज़ आ रही है ना, बोले। हाँ हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपकी हमारे कुछ दिन पहले एक मुख्तसर सी बात हुई थी। उस वक्त मैं मशरूफ था और आप मुस्लिम शरीफ से कुछ हवाला दे रहे थे मुझे। किस चीज़ का हवाला? और हमने कहा था भाई बाद में बात करेंगे। किस चीज़ का हवाला? तो आप बात को मुकम्मल कर लेते हैं अख्तर साहब। जनाब अली, किस चीज़ का हवाला? जी किस चीज़ का हवाला? वही हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से आप कुछ हवाला दे रहे थे मुझे। तो हमने कहा भैया आज बात मुकम्मल कर लेते हैं। उस दिन बात हो नहीं पाई थी हमारी आपकी। जी तो मुआविया के ताल्लुक से क्या बात करनी है आपको? मुआविया के ताल्लुक से जैसे कि अभी आप पहले तो छुपे थे, क्योंकि मैंने जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिफा शुरू किया तो आपको बुरा लग गया था। छुपे थे? अब आप जाहिर हो गए हैं। छुपे थे? ये किसकी, ये आपको किसने इत्तला दे दी कि छुपे थे? कहीं ऐसा तो नहीं अब्दुल्ला के कहने पर आपने जो है ये बयानबाजी आपने जारी कर दी यहाँ पे? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। लग तो रहा है मुझे खुद एक बार आपने फोन किया था, आपको याद नहीं होगा, और आपने खुद कहा था कि नहीं। देखिए मुझे याद है, सब याद है, ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं तहकीक कर रहा था, पहली भी मेरी गुफ्तगू तहकीक फ्री डिपेंड थी। ठीक है, मैंने तमाम देखा ये सब झूठा दम भरने वाले मसलक आला हजरत का, झूठा बात बयान करने वाले, जब मैंने देखा और मैंने आला हजरत की हक्कानियत को देखा। देखिए आला हजरत से हमारा कोई बैर नहीं है, ठीक है, ना आला हजरत से ना किसी और से है, बस आवाम से है, ठीक है, उनके उलमा से है। ठीक है, उन्होंने ऐसा माइंड वॉश करके रखा है, ऐसा माइंड वॉश करके रखा है कि बस आला हजरत मतलब गरीब नवाज की बारगाह में जाओ तो फिर वहाँ पे मसलक आला हजरत, बादशाह के दरबार में गुलामों का नारा लग रहा है। और यहाँ तक कि उलमा कहते थे, ये मैं भी कहता था कि आला हजरत के रास्ते पे चलोगे जन्नत पहुँच जाओगे। मैं भी ये बात कहता था, मैं भी ये गुफ्तगू करता था कि आला हजरत की कहोगे तो जन्नत पहुँच जाओगे, आला हजरत का रास्ता ऐसा है, आला हजरत का वह रास्ता है। आला हजरत ने पूरा माइंड वॉश कर दिया है। आला हजरत के खिलाफ जाओगे आपको जो है यहाँ तक कि ताज़ियाने पड़ेंगे आपको। पहले करते थे, एक मिनट पहले करते थे आप आला हजरत बात की, मतलब आला हजरत के रास्ते पे जाओगे तो जन्नत मिलेगा, अब नहीं करते हैं। जब हक हमने पहचाना है तो हमने कहना छोड़ दिया। हमने कहा जो अहले बैत के रास्ते पे चलेगा वो जन्नत जाएगा, और अहले बैत के दुश्मनों से बेजार रहेगा वो जन्नत जाएगा, क्योंकि नबी ने फरमाया अली माल कुरान वल कुरान माल अली। ठीक है, आला हजरत के लिए ऐसी कोई बशारत नहीं है। बशारत की बात नहीं कर रहा हूँ, अहले बैत के रास्ते पे चलने का तौर तरीका, उनसे मोहब्बत करने का तरीका आला हजरत ने ही तो बताया है। तो आला हजरत ने बताया, तो ये बताओ उनके दुश्मनों को रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हो, उनके नारे लगाते हो, ये कौन मोहब्बत का तकाजा है? साहब उसी पे आएंगे, हजरत साहब उसी पे आएंगे, उसी पे आएंगे। तो आला हजरत ने जब बताया है तो बिना बरेली शरीफ जाए हुए आप अहले बैत तक कैसे पहुंच सकते हैं? ये किसने कह दिया? यानी कि जो आला हजरत दुनिया में नहीं था तो लोग आप ही नहीं माना। सुन लीजिए, मैं कहता था, सुन लीजिए, बिना आला हजरत नहीं थे तो कोई अहले बैत के रास्ते पे, कोई जन्नती रास्ते पे नहीं चलता था? आला हजरत से पहले सब गुमराह थे क्या? कैसी बात करते हैं? हमने सब कहा, आप ही ने कहा कि हाँ भाई पहले मैं कहता था, मेरा माइंड वॉश था। अरे मेरी बात सुन लीजिए, जब समझने की सलाहियत नहीं तो इतना गहराई में मत जाइए कहीं। मैंने आपसे क्या कहा अभी? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कहता था और पहले ऐसा माइंड वॉश था मेरा,
میں ایسی چیزیں بولا کرتا تھا، نفس شناف بول دیا کرتا تھا نا، تھا اور ہے میں فرق ہے نا. وہ تو آپ نے بتا دیا نا کہ تھا، اب نہیں ہے. اور آپ نے یہ بھی مان لیا کہ بنا بریلی شریف جائز ہے، اہل بیت کی تعظیم اور ان کا ادب کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اب نہیں نہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ بغیر بریلی جائے؟ جناب علی، جناب علی، یہ کس نے کہہ دیا کہ بغیر بریلی جائے کسی کا ادب و تعظیم اہل بیت کی پتہ نہیں چلے گی؟ ایسا ہے. اہل حدیث آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ہاں، اہل حدیث اور دیوبندی یہ سب کیا ہے آپ کے نزدیک؟ اہل حدیث جو اپنی کفریہ عبارت کی وجہ سے کافر ہیں، بس اور کیا. ایک منٹ، بس ایک منٹ رک جائیے. اہل حدیث، دیوبندی، قادیانی، شیعہ یہ سب اعلیٰ حضرت سے نفرت کرتے ہیں. ارے جناب علی سن لو، تو جب نفرت کرتے ہیں تو یہ جب کافر ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان سے نہیں کافر دیکھیے ہر عوام دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو یا شیعہ، ٹھیک ہے، ہر عوام کافر نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا ہے حسام الحرمین میں، من شک فی کفری و عذابی فقط کفر، جو ان کے کفر پر مطلع ہونے کے بعد بھی ان کو کافر نہ مانے. اب عوام الناس اس میں کہاں سے آتی بھائی؟ عوام الناس کہاں سے آئے گی؟ جو ٹوپی لگاتا ہے، جو مرچا بیچتا ہے، جو چھولے بیچتا ہے، جو پوڑی بیچتا ہے، وہ بیچارے ٹوپی لگا کے کہیں اور مسجد چلا جاتا ہے، دیوبندیوں کی مسجد یا کسی کی مسجد، وہ کافر ہو جائے گا کیا؟ نہیں ہوگا. تو یہ تو علماء کے لیے ہے، جو علماء ان کے وہ پڑھتے ہیں، جو جانتے ہیں ان کی کفریہ عبارت پر مطلع ہونے کے بعد بھی ان کو مومن مانے، مسلمان مانے، وہ کافر ہے بھائی. ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کے آپ حکم کو خود ہی نہیں سمجھ پا رہے کہ انہوں نے کیا کہہ دیا ہے. ہر دیوبندی سے مسافہ، ہر دیوبندی سے سلام کرنا کفر اور شرک فسق تھوڑی نا ہے. دیکھیے میں 3-4 فرقے کا نام لیا ہوں اور آپ صرف ایک واحد دیوبندی کا چرچا کر بھائی رہے ہیں. دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو، میں نے کیا کہا؟ من شکا فی کفری وعذابی فقط کفر. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ جو ان کے کفریہ پر اطلاع ہونے کے بعد. ہمارے سمجھ میں آیا، وہ مت سمجھائیے، ہمارے سمجھ میں آیا. کل ملا کے ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتے ہیں اور یہ گمراہ ہیں، یہ بات آپ بھی مانتے ہو. اب چلیے آپ یہ بتائیں کہ صحابہ کا نہیں اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتے ہو؟ دیکھو اعلیٰ حضرت سے بغض نہیں رکھتے وہ بھائی. اعلیٰ حضرت نے کیا ان کا گھر لوٹا ہے کیا، یا ڈاکہ ڈالا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو علمی اختلاف کیا ہے. دیوبندی بھی کہتے ہیں بغض ان لوگوں کو ہے کہ اندھا ہو کہ یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا کر رہے ہیں. میں نے جتنی بھی دیوبندیوں سے بات کی ہے وہ یہ ہم سے یہ نہیں کہتے کہ میں اعلیٰ حضرت نے میرا گھر لوٹا یا ہماری خاندانی دشمنی ہے یا ہمارے باپ دادوں کی خاندانی دشمنی، نہیں، وہ علمی اختلاف ہے. ٹھیک ہے، وہ جو دیوبندی کو کفر کافر 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 ہر جگہ کافر کہتے ہیں اور ان کو جو بدنام کرتے ہیں، اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ بریلوی والے اتنا زیادہ اندھے ہو گئے ہیں احمد رضا کے عشق میں کہ ہر کسی کو کافر کافر کہتے ہیں. دیکھیے ایسا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ حدیث مبارکہ میں اور کچھ محدثین کے اسماء رجال کی کتاب میں کچھ تقلید کا رد آیا ہے. کس کا آیا ہے؟ تقلید کا رد. جیسے تقلید کا رد یعنی کہ جیسے بہت ساری محدثین نے بھی کہا ہے، تو وہ یہی جو آپ کہہ رہے ہیں عوام الناس جو نہیں جانتی ہے اور ان کے پیچھے لگ جاتی ہے، مسجد میں چلی جاتی ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتی ہے، جو عوام نہیں جانتی ہے، دیوبندی بنا ہوا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تھانوی کیا تھے، گنگوہی کیا تھے، تو اس پہ حکم کفر نہیں لگے گا. تو یہ سب انہی لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، نہیں بات کو یہاں ختم کریں. اب آپ مجھے یہ بتائیں، پہلی بات ہاں ابھی میں بتاؤں گا، پہلے اب اپنی اصلاح کر لیجیے. سنیے میرے بھائی، سن لیجیے. ابھی آپ نے یہ کہا کہ تقلید اسماء اور رجالوں کی کتابوں میں ہے. دیکھیے تقلید ان چیزوں کی ہے جو بری کام کے لیے تقلید کرتے ہیں، اس کو منع کیا گیا ہے. تو کسی کے کہنے پر جو ہے کنویں میں کود جائے یا کھائی میں گر جائے، ایسی تقلیدوں سے منع کیا گیا ہے. ایک منٹ ارشد صاحب، برے لوگوں کو عالم بنا کے بیٹھے ہیں تو وہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں. ارے برے لوگوں کو عالم بنا کر بیٹھے ہیں، یہ تو ہم آپ کہہ رہے ہیں بھائی. ٹھیک ہے، وہ بھی کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں میرے بھائی، وہ بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہی جو ہے شریعت محمدی پر عمل کرتے ہیں، مگر عوام الناس نہیں آتا اس میں. سن لیجئے میری بات، آپ نہیں جانتے تو آپ مفتی احمد یار خان نعیمی کی کتاب تفسیر نعیمیہ اٹھا کر پڑھ لیں. اس میں انہوں نے یہی بات لکھی ہے. انہوں نے لکھی ہر دیوبندی جو ہے، ہر دیوبندی عوام میں جو ہے کافر نہیں ہوتا ہے، جس کو ہم کافر بولتے ہیں. چلے آگے کی بات کریں آپ، چلیں. تو یہ جو آپ نے بتایا کہ بھائی برے لوگوں کے لیے وہ رد ہے، تو وہی برے لوگوں کے لیے یہی رد ہے، اور برے مقلد یہی ہے، اور بری تقلید اندھی یہی دیوبندی کرتے ہیں جو گنگوئی نازوں کو مسلمان مانتے ہیں بنا تحقیق کے. چلیں آگے بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ صحابہ کی جو ہے ان کو صحابہ کہتے ہیں جو اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں. بتائیے کس کو ہم لوگ صحابہ کہتے ہیں جو اہل بیت؟ پہلے دیکھیے قاتل و مقتول میں فرق کریں. آپ معاویہ کو صحابہ کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، معاویہ کو جو ہے مانتے ہیں، معاویہ کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اس کے نعرے لگانے، بہت سے لوگ نعرے بھی لگاتے ہیں اور نعرے لگائے بھی جاتے ہیں اس کے. ہم کہتے ہیں معاویہ کے نعرے کیوں لگاتے ہو بھائی؟ کیوں نہ کہیں بھائی، ارے آپ کوئی دلیل دے دیں بھائی. اچھا، کتنی دلیل ہے، کتنی دلیل ہے، کتنے دلیل ہے. سن لو میری بات، سن لو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک دلیل سے بات کریں. ایک دلیل سے بات کر رہا ہوں میں. سن لیجئے، یہ جو ہے علی بن مدینی کی کتاب تھی کتاب الاحداث. ٹھیک ہے، کتاب الاحداث. کتاب الاحداث کے اندر اور تبری کے اندر بھی ہے، تبری کے اندر بھی یہ معاملہ. بعض لوگ تبری کہتے ہیں، بعض لوگ تبری کہتے ہیں. ہاں، تبری کے اندر بھی معاملات یہ ہیں. کتاب الاحداث میں المدینی نے لکھا ہے معاویہ نے اپنے گورنروں کو حکم دیا، ٹھیک ہے، جب امام حسن کا جب جو ہے زہر دے کے شہید ہو گئے، حکم دیا کہ علی کو ماننے والے، علی کے جو ہے جان پہچان، علی کے شیعہ نہیں محبت کرنے والے، ان کو سب کو اسیر کر دیا جائے، ان کے گھر کو ویران کر دیا جائے. علی کے نام کے جتنے بھی فضائل ہیں سب کے سب جو اس کو جلا دیا جائے، اور علی کے فضائل کو چرا کر معاویہ کے، بنو امیہ کے اور شیخین کے فضائل بیان کیے جائے. وہاں کی مسجدوں میں اعلان کر دیا، وہاں کے جو ہے خطیب جو ممبر پہ تھے ان کو اعلان کر دیا کہ جھوٹی حدیثیں گڑھیں اور علی کے نام کو جتنا بھی ذکر ہے سب کو ہٹائیں. جو علی کرنے والا مل جائے اس کی گردنیں کٹ کرتے ہیں. لسان المیزان کے اندر، تدریب الراوی کے اندر بھی لکھا ہے کہ جو علی کا نام لینے والا تھا وہ بنو امیہ اسے قتل کر دی تھی. یہاں تک کہ بچہ پیدا ہوتا تھا، علی نام رکھا جاتا تھا، اس کو قتل کر دیا جاتا. اہل بیت سے نفرت یہاں تک کہ ڈر ہو گیا تھا کہ اہل بیت کا نام نہیں لیا جاتا تھا. یہ سب معاویہ کے دور میں، معاویہ کی موجودگی میں ہوا اور معاویہ نے اس کا حکم دیا. تو بقول آپ کی پھر جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اس حساب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک کوئی حدیث بھی نہیں ہوتی ضعیف یا صحیح، ایک بھی باقی نہیں رہتی ہے جب وہ ایسا کیے ہوتے. کیا اس کا مطلب وہ ضعیف روایت ہے اور ضعیف روایت میں آپ عمل کر کے لوگوں کو گمراہ. استغفر اللہ، یہی تو نازبیت ہے. آپ کو تو اتنا بھی نہیں معلوم ہے بھائی، تحقیق کر کے آیا کرے. امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے، اس کو جو ہے امام حاکم المستدرک مستدرک میں نقل کیا ہے، اور صواعق المؤرخہ میں لکھا ہے سب سے زیادہ حیدر کرار کے فضائل ہیں. 300 آیات مولا علی کے شان میں نازل ہوئی. ہم مان رہے ہیں بھائی کہ سب سے زیادہ فضائل جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. میری اب سن لیجئے، میں آپ بول رہے تھے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے جتنے فضائل ہیں والی حدیث ہے انہیں ختم کر دیا جائے، اس کو چھڑا لیا جائے یا جلا دیا جائے یا پھونک دیا جائے، ہے نا. تو بقول آپ کے اگر ایسا ہوا ہوتا تو جتنے فضائل آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں حدیث مبارکہ میں، وہ سب غائب ہو گئے ہوتے. ارے کس نے کہہ دیا بھائی؟ حدیث مولا علی کا حدیث میں نام بھی نہیں رہ گیا، شاید آپ کو معلوم نہیں ہے. سنو میری بات، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سنو، ابھی آپ کہہ کر گئے ہو، آپ کی بات سے ہی لگ رہا ہے کہ آپ ضعیف روایت کو پہلے بات آپ کو سن لو، آپ کو نہیں معلوم ہے، میری باتیں سن لو. ارے جناب علی، آپ میری باتیں سن لو، آپ کو نہیں معلوم ہے، سن لو. یہ فالتو کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ضعیف روایتیں، فلانی روایتیں. آپ کو خود ہی نہیں معلوم ہے، من گھڑت روایت کوئی نہیں ہے. سنو، بنو امیہ کی شان میں جتنی بھی حدیثیں ہیں سب من گھڑت ہے، ٹھیک ہے. اور اسماء الرجال کے امام جوزی نے کتاب الموضوعات کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور ملا علی قاری نے کتاب الموضوعات الکبیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. حدیث جتنی بھی ہیں سب جعلی حدیثیں، سب گڑی ہوئی حدیث. ارشد صاحب، میں نے بنو امیہ کی شان کی بات ابھی تک کی ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کی بات کا میں جواب دے رہا ہوں اور آپ کی جھکائی پکڑی جا رہی ہے. ارے بھائی، آپ جواب ہی کیا دے پا رہے ہو؟ پہلے سیکھو اچھے سے، میری بات سیکھو میرے بھائی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک منٹ خاموش رہے ارشد صاحب. آپ نے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں جتنی حدیثیں ہیں یا جتنی باتیں ہیں سب غائب کر دیا جائے، اور جو ہے بہت ساری باتیں آپ نے کہی. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں جو حدیثیں ہیں جو ہے مسند احمد بن حنبل میں ہے اور دیگر کتابوں میں ہے، وہ ہم تک نہیں پہنچتی اگر ایسا ہوا ہوتا. یہی تو آپ کی غلط فہمی ہے. علی کی سنو، علی کی دشمنیوں کو جلانے کی کتنی کوشش کی گئی. آپ مولا حسین کو کربلا شہید کیا گیا، تب بھی مولا حسین کا نام اور دین باقی ہے نا. ویسے ہی معاویہ نے امام علی مقام مولا مرتضیٰ کی شان کو، اہل بیت کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی، مگر جسے اللہ بڑھائے اسے کون روک سکتا ہے. 72 لاشوں کے بیچ میں سن لو میرے بھائی، سن لو. آپ نے کہا کہ وہ حدیثیں کہاں سے آ گئی. وہ حدیث آپ نے جو بات کہی دلیل کے حوالے سے آپ کی چوری پکڑی گئی. کیسے چوری پکڑی گئی؟ کیسے چوری پکڑی گئی بھائی؟ ارے میرے بھائی، آپ کو خود ہی نہیں معلوم استدلال کا طریقہ، بات کرنے کا تمیز. سن لو، آپ کہہ رہے ہو اگر حدیثیں جلائی جاتی تو مولا علی کے فضائل کہاں آتے؟ آپ کو تو اتنا بھی نہیں معلوم ہے، مولا علی سے 500 کچھ روایتیں موجود ہیں کتابوں میں، اور ابو ہریرہ 6000 حدیثیں موجود ہیں جو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں 5-6 سال رہے.
جو مکہ سے مدینے سال رہے ہیں، جو ہجرت کرتے رہے، ان سے کچھ حدیثیں مروی نہیں ہیں. 500 کی کچھ تعداد ہے حدیثوں کی، اور ابو ہریرہ سے 6000 حدیثیں ملیں گی تم کو. مولا یہ کہاں ہے؟ یہ کس نے چھپایا یہ سب چیز؟ کتنی تعداد ہے، کتنے راوی ہیں، اور کتنے حدیثیں کتنے کسی نے بیان کیا، اس سے ہماری بات نہیں ہو رہی. موجود تو پھر آپ سیکھو. پہلے سنو میری بات. پہلے جب آپ کو نہیں معلوم ہے کس نے کیا کیا کس نے نہیں کیا، تو استدلال مت کیا کریں جناب علی. پہلے سیکھا کریں کہ کیا بول رہا ہے وہ بندہ صحیح بول رہا ہے کہ نہیں. پکڑی گئی ہے. کیا چوری پکڑی گئی؟ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا. الزام لگایا؟ یہ تو دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے جو لوگوں کی نظروں سے چھپایا گیا ہے. میں نے آپ بولتے ہو تو میں بولتا نہیں ہوں. آپ جب میں بولنا شروع کرتا ہوں تو آپ بیچ میں بولنے تو آپ استدلال جناب علی اچھا کریں. یہ کیا بچکانی والی حرکتیں کر رہے ہیں؟ ارشد صاحب 2 منٹ دینا. ہاں بولو. 2 منٹ دینا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو جو ہے موضوع من گھڑت روایت یا آپ اپنے کہیں پیر فقیر سے صحیح ہوئی سنی ہوئی باتوں کو لے کر یہ الزام لگایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، اس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ علی کی فضیلت میں جتنی حدیثیں ہیں یا جتنی باتیں ہیں سب غائب کر دو، سب یہاں وہاں کر دو، ہے نا. اب آپ کا یہ کہنا ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ابھی جو ساری حدیثیں بچی ہوئی ہیں، اگر وہ ایسا کیے ہوتے یا غائب کروائے ہوتے یا غائب کیا گیا ہوتا تو ہم تک نہیں پہنچتی. یہی تو آپ کی غلط فہمی ہے میرے بھائی. ثابت ہو رہے ہو کیونکہ ہمارے پاس جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں ابھی موجود ہیں. تو آپ کے باتوں میں اضطراب ہے، اور اضطراب والی باتیں جو ہے قابل قبول آپ نہیں. سن لیجیے. آپ کی ذہنیت پتہ نہیں اللہ جانے کیا ہے، اس میں پردہ ہے کہ کیا ہے. میں آپ کی ذہنیت پر جو تعجب کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں اگر یہ کیا ہوتا میرے بقول تو پھر اتنی حدیثیں ہوتی. ارے بھائی معاویہ نے تو ساری کارنامے کی اپنی طرف سے، مگر اللہ رب العزت کا جو دین ہے اور اس کے نواسے اس کی بقا ہے وہ اس نے نہیں کرنے دیا. یزید نے امام حسین کو کربلا میں شہید تو کروا دیا، مگر امام حسین کا نام نہیں مٹا، نہ امام حسین کے ماننے والوں کا نام مٹا، وہ زندہ ہوتے رہے. ارے معاویہ نے کیا کیا ہے تم کو کیا معلوم ہے؟ یہ جو ہم تک حدیثیں آئیں یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے ان محدثین کے اوپر جنہوں نے اپنی جان کو قربان کر کے ان کو لکھ دیا. امام نسائی خود دمشق کی جامع مسجد پر تقریر کر رہے تھے. بنو امیہ کے لوگوں نے کہا معاویہ کی شان میں حدیثیں بیان کرو. انہوں نے کہا معاویہ کی شان میں کوئی حدیث نہیں، اتنا مارا کہ ان کو شہید کر دیا گیا. ایسے لوگ تھے علی کی محبت کرنے والے. اتنے جابر اور جو ہے فاسق کے لوگوں کی خلافت کو قبول کرنے کے بعد بھی علی کا نام لینا نہیں چھوڑا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. ارے میرے بھائی آپ نہیں جانتے ہو، خاموش رہو میرے بھائی. اتنی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہو، معلوم کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، ویسا ہوا. اتنی اچھی پختہ دلیلیں دے رہا ہوں ہاری، آپ خالی بتونی جاڑے جا رہے ہو. دیکھو پہلے اچھے احسان میں سمجھا کرو، پہلے اچھی سے سمجھا کرو. جب نہیں معلوم ہے تو نہ بولا کرو. یہ علمی لیول کی باتیں ہوتی ہیں، یہ عام لوگوں کی باتیں نہیں ہوتی. ایسے ترک بچے کرتے ہیں جو آپ کر رہے ہو. ترک اتنے بڑے ہو گئے ہو آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے. جو ترک کر رہے ہو یہ 8-10 کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں ایسا ترک، تو ان کو سمجھایا جاتا ہے. آپ بچے نہیں ہو، آپ بڑے ہو کر بچکانی والی حرکتیں مت کرو. ہم تو بڑے ہیں مگر آپ بچے ہو نا، تو آپ سے مجھے ترک کرنا پڑتا ہے. بچے نہیں ہوتے، جو علم میں بڑا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے بڑا. ٹھیک ہے سنو آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے. نبی نے فرمایا ہے، آپ سے کرنا پڑتا ہے. نبی نے فرمایا کوئی عربی کو اجمی پر گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اللہ تقویٰ ہے. جس کے پاس علم ہے وہی بڑا ہے. پہلے آپ اچھے سے سیکھ کے آؤ. بچے سے بڑے سے نہیں ہوتا ہے. جو علم میں آگے ہے، جو تقوی میں آگے وہی بڑا ہے. ٹھیک ہے، بڑا ہونے سے نہیں ہوتا ہے. آپ بچکانی والی حرکتیں مت کریں، پڑھے لکھے والی باتیں کریں. ارشد صاحب خالی پیلی کیوں تقریر کر رہے ہو بے وجہ؟ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثابت کرو گستاخ صحابہ. گستاخ صحابہ؟ ارے بھائی جس نے نبی علی کو گالی دلوائی ہے وہ گستاخ صحابہ، وہ تو رسول اللہ کو گالی دے رہا ہے. نہیں گستاخ اہل بیت. ارشد میاں گستاخ اہل بیت. ارے بھائی جس نے علی کو گالی دی کیا علی اہل بیت میں نہیں ہے؟ کہاں آپ نے پڑھا؟ کہاں پڑھا؟ علی اہل بیت میں نہیں ہے. کہاں پڑھا؟ ارے کہاں پڑھا آپ نے کہ گالی دی؟ ہم یہ پوچھ رہے ہیں. گالی دی بھائی، حدیثیں موجود ہیں، مسلم کی روایتیں موجود ہیں، ہر چیز کی روایتیں موجود ہیں. امام حسن نے خود فرمایا. ایک روایت بتاؤ. مسلم شریف کی حدیث ہے ماں سعد بن ابی وقاص سے کہتے ہیں تمہیں کیا چیز ماں منع کا تسبو ابا تراب، کیا چیز آپ پر روکتی جو ابو تراب کو گالی نہیں دیتے ہو؟ تو نے کہا میں علی کو گالی دے، نعوذ باللہ. اگر نہیں ہوگا نا چور کی سزا وہ میری سزا ہے. ٹھیک ہے، یہ بنو امیہ کا پیٹ اصول تھا. بنو امیہ اور مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن عاص، یہ معاویہ کے کہنے پر علی کے اوپر لعنت کرتے تھے.
समझे? मैं आपको नंबर हदीस भेज बताओ। दूंगा, ये आपकी रिकॉर्डिंग पे हदीस लग जाएगी। ये जो मत हदीस नंबर बताओ, हमने पढ़ा वहाँ गाली का लफ्ज नहीं है, तनकीद का लफ्ज है। क्या लिखा है? सब्बा का मतलब क्या होता है? तनकीद तनकीद सब्बा तनकीद ये सुब्बू का लफ्ज क्या होता है? गाली नहीं होती है। तनकीद तनकीद। पहले तो आपको अच्छे से पढ़ के आओ, ठीक है? तनकीद, ठीक है? पहले अच्छे से पढ़ के आओ, जब नहीं मालूम है तो ना बोला करो। अब पता नहीं किसका देखिए दिफा कर रहे हो तुम, सुनो, उसका सुनो, दिफा कर सुनो, रहे हो सुनो, जो औलाद आप अली का और नबी का समझिए, दुश्मन है। हाँ। तोबा तोबा, तुम ही दिफा करो भाई, तुम्हारे लिए वही मुबारक, हमारे लिए हुसैन मुबारक। हम उनके दुश्मनों से बेजार हैं भाई, उनके दुश्मनों को रदी अल्लाह नहीं कहते। चलो हंसो ना भाई, यही तो आपकी बेशर्मी है भाई। मैं ताज्जुब कर रहा हूँ कि अली के दुश्मनों को भी तुम रदी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हो। कैसी तुम्हारी अहले बैत से मोहब्बत, कैसी तुम्हारी मोहब्बत। हम ही नहीं कह रहे, तमाम इमाम जो अहले सुन्नत के इमाम, अहले सुन्नत के इमाम का उसूली था, अगर अहले सुन्नत के इमाम के खिलाफ बात कर दो तो वो सुन्नियत से खारिज हो जाएगा। इन्होंने हक उन्होंने छुपाया, फिर वो अगर वो हक बयान करने लगे तो फिर अहले सुन्नत का उसूल चला जाए। अहले सुन्नत का उसूल बचा लो या तो हक ले लो, यही हम लोगों तक तो पहुंचाया गया ये सब बातें, ठीक है? हक अगर ये वाली बातें करोगे तो अहले सुन्नत के खिलाफ हो जाओगे, अहले सुन्नत से खारिज। अगर ये बातें नहीं करोगे तो सुन्नियत में दाखिल हो जाओगे। ऐसा कौन सा दीन है भाई जिसके ऊपर जबरी दिलाता हो? इस चीज पे अकीदा रखो तभी तुम अहले सुन्नत हो। ऐसा दीन कोई का नहीं था। आप अरबी जो आपने मुस्लिम शरीफ की हदीस बताई है, साबित करो उससे मुराद गाली होता है। उससे मुराद गाली, उसकी शरह में तमाम लोगों ने लिखा है, बनु उमैया का यही तरीका रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल मैं साबित कर दूंगा, आपके व्हाट्सएप के ऊपर ये भेज भी दूंगा। व्हाट्सएप पर नहीं, ऐसे ही आप बताओ। गाली है भाई, मुआविया गाली, साथ को हुक्म दिया था कि अली को गाली दो। गाली नहीं, तनकीद। आपको क्या चीज रोका है जो आप अली तक तनकीद नहीं करते? अच्छा चलो तनकीद मान लो, तो तनकीद क्यों करना अली के ऊपर? मुआविया क्यों हुक्म दे रहा है? चलो तनकीदी मान लो। मायने क्या होता है? नहीं तो आपने कहा तनकीद, तो चलो तनकीद पे ले लेते। तो मुआविया क्यों कह रहा है कि अली के तनकीद करो? पर ले लेते नहीं, तनकीद लफ्ज़ तनकीद है ही है। तो तनकीद है, चलो आपके बकौल तनकीद है, तो फिर मुआविया क्यों कह रहा है हिसाब से कि अली पर तनकीद करो? क्यों करो अली के ऊपर तनकीद? वो आपस में रिश्तेदारी थी उनकी। अस्तगफुरुल्लाह, रिश्तेदारी? मुआविया अली की रिश्तेदारी कौन सी? तुम तोबा करो, नबी ने जिसको फरमाया है अली आखियो जो है तुम सरदार हो दुनिया की, दुनिया आखिरत में मेरे भाई हो। अना आखियो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे वो अली जो नबी के हैं वो मेरे भाई हो। मुआविया और अली की मिसाल लगाते वो भाई हैं। तुम तो ऐसा है जो सुनो, तुमको खुद नहीं मालूम है भाई, तुम अपने इस्लाह करके आओ। और ऐसे इस तरह की बातें जो है मुनाजरे की लाइन में तुम बातें मत किया करो। आपको गाली दे दिया। अच्छा साहब 2 मिनट दें आप, 2 मिनट। अगर कोई किसी के ऊपर तनकीद कर दे, एक मुहद्दिसीन दूसरे पे किए हैं तनकीद वगैरह, तो उन्होंने गाली दे दिया। तो अच्छा तनकीद मुहद्दिसीन ने किए हैं? आप तो मुहद्दिसीन की बात कर रहे हो, वो अली हैं, वो नफ्से पैगंबर हैं, नबी के दामाद हैं और नबी जैसे हैं। अरे भाई तनकीद क्यों कर रहा है मुआविया? क्यों कह रहा है साथ क्योंकि तुम तनकीद करो अली के ऊपर? क्यों हुक्म दे रहा है? तुमको नहीं मालूम है नबी इस्लाम ने क्या फरमाया है? सुनो, मन सब्बा अलियन फकत सब्बनी, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, वो मुसलमान रह ही नहीं सकता। अरे भाई तनकीद भी छोड़ो, तनकीद भी अली के ऊपर नहीं कर सकते तुम। जाओ यार पहले अच्छे से पढ़ के आओ, फालतू के वक्त खोटी कर दिया इतनी देर से तुमने। चलो रखो भाई। अच्छा साहब एक तो रुको, तनकीद की बात चल रही है, अब तनकीद से मुराद आप गाली मत ले लो। बिल्कुल गाली है, तुमने तनकीद मुराद ली है, हालांकि उसमें गाली का लफ्ज है। चलो फालतू की बातें मत करो मेरे भाई, तुम्हें जब नहीं आता जाता तो इतनी जोरों से बातें मत किया करो ग्रुपों में। तनकीद का मतलब क्या है बताओ? तनकीद तो आप बता रहे हो, मैंने उसके ऊपर कह दिया ना। तनकीद अगर मौला अली पे करता तो क्यों करता था मुआविया? क्यों करता था मुआविया? तनकीद करने का लायक है? हम नहीं बता रहे साहब, तनकीद लफ्ज है ही है। आप तनकीद से तनकीद है ही नहीं, सब्बा सुब्बू का लफ्ज है, गाली के लिए आता है। वो तो अहले सुन्नत के आलिमों ने इसमें डंडी मार दी है। आप अरबी से उर्दू लुगत में आओ। देखो मुझे उसका मायने क्या होता है? मुआविया में आपको खुद ही नहीं मालूम है, जब आपकी रिकॉर्डिंग जाएगी ना तो 10 हवाले लगा दी जाएंगे। खाली मुआविया को गाली देता था जो मुआविया अली के ऊपर, ठीक है? उर्दू तक भी लगा दिए जाएंगे। जाना डिस्क्रिप्शन में, जाना खोल के देख लेना। तुम्हें जब आता जाता नहीं, चुनाव चिन्ह छाते वाली बातें मत करो भाई, और ये बेहतर है आपके लिए। फालतू को वक्त खोटी मत किया करो मेरे भाई। अरशद साहब थोड़ा ठंडे रहो यार। अरे मेरे भाई नहीं मालूम है आपको यार, बिला वजह वक्त न बर्बाद किया करें। जिसका तुम दिफा करने वाले हो उस ऐसे इंसान का दिफा कर रहे हो जो अहले बैत के ऊपर कट्टर दुश्मन, जिसका बेटा कह रहा है इमाम हुसैन को कत्ल करके मैंने अपने बाप दादाओं का बदला जंग है, तुम उसके और उसके बाप की जो है तरफदारी कर रहे हो।
तोबा तोबा नऊज़ बिल्लाह, तुमको तो शर्म आनी चाहिए यार। एक दलील दे दो मेरे साहब, आपसे कह रहा हूँ अरशद साहब, तनकीद का क्या मायना लेते हो आप? तनकीद नहीं है भाई, वो तो आप क्या है, वो तो गाली है। मौला अली को गाली देता था मिंबरों पर, अहले बैत की तौहीन करता था, लान तान करता था। क्या कह रहे हैं आप? दलील दे दो मुझे। हाँ दे दूंगा। जब आपके व्हाट्सएप पे, भी जब कटेगा फोन आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा। आप मुझे बताओ, क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हो, लगता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही आप राज़ियत को कबूल किए हो? हाँ, राबजियत यही कहते हैं, जो हक की तरफ आता है उसको भी राबजियत कहते हैं। सुन्नी के पास काम ही क्या बचा है उसके पास? जो हक की तरफ बात करे उसको राबजियत कहते हो। उसके पास बचा ही क्या है? जब उसके पास जवाब नहीं होता तो ये कहता है तुमने फलानी जगह से पैसे खाए हैं, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, और क्या कह सकता है वो? चलो रखो भाई, तुम लोगों के पास यही काम है, तुम लोग यही कह सकते हो, ठीक है। इतने साल देवबंदी वहाबियों से डिबेट करने आए, बरेलवी ऐसी है, क्या दिया उसने? कहा कि तुम मुआविया पे दिखा करो, खुद वो मुआविया पर दिफा करता आ रहा है, जिंदगी भर से अपनी रोजी रोटी चलाता आ रहा है, दुनिया को उसने सच जानने ही नहीं दिया। तोबा तोबा तोबा। आला हजरत, यानी जब आला हजरत नहीं थे, जितने भी लोग थे सब गुमराहियत में थे, और सब यहाँ पे गुमराहियत मची थी। कोई इस आला हजरत के मद्दे मुकाबिल उलमा नहीं पैदा हुआ है। वो 5 सदी के ऊपर भारी हैं, सब उनके पास 56 उलूम में महारत थी, और किसी को महारत नहीं थी, सब दुनिया बेगैरत थी, नऊजुबिल्लाह। इनके हिसाब से सोच रहे। वहाबी वाला हथकंडा ना अपनाओ अरशद साहब, देवबंदी वहाबी वाला हथकंडा ना अपनाओ यार। भाई देवबंदी वहाबी वाला तुम लोग हथकंडा कर रहे हो। आप आला हजरत के नाम से क्यों छूते हो यार? भाई आला हजरत कोई नाम नहीं, मैं अली का नाम लेता हूँ। अली का नाम पढ़ोगे तो सवाब पाओगे। मैं आला हजरत का नाम लेते हुए मुझे सवाब नहीं मिलता है। नबी ने फरमाया जिक्र वली इबादत हो, अली का जिक्र इबादत है। मैं अली का जिक्र इबादत में करता हूँ। जब भी अली का नाम लेता हूँ इबादत करता हूँ। मैं अहमद रजा का नाम नहीं लेता, ठीक है? अहमद रजा का तुम नाम लो, मेरे लिए अली ही काफी है। आप तो बता नहीं पाओगे। सुनो अरशद साहब, मैं थोड़ा बोल लूँ। आप तो बता नहीं पाओगे, मैं ही बता देता हूँ आपको कि तनकीद के क्या मायने। चलो भाई, ऐसा है, सुनो पहले सुनो, वक्त बर्बाद मत करो भाई, वक्त बर्बाद मत करो एहसान भाई। सुनो, मैं तुमको भाई होने के नाते एक मशवरा देता हूँ कि तुम जांच परख करना, ये है तनकीद। अरे सुनो, तुम अपना जाओ, पहले अपने से अच्छा से इस्लाह करो, उसके बाद इंशाल्लाह बात करना मुझसे। अपना इस्लाह करिए, ठीक है? उसके बाद आइए बात करिए।